الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ قابل قدر ماؤں اور بہنوں اور میری پیاری بچیوں، اللہ رب العزت نے بہت ہی تھوڑی اور مختصر سی زندگی لے کر دنیاوی زندگی میں اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی میں جو شخص بھی آیا کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہمارے پہلے بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے مالدار، بڑے امیر، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بھی آئے اور بہت سے غریب بھی آئے، لیکن وہ سارے کے سارے اپنا اپنا وقت پورا کر کے جب اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تو وہ اللہ کے بلاوے کو لبیک کہہ کر سب چھوڑ کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو پیاری ماؤں اور بہنوں، ہم بھی دنیا کے اندر آئے تو ہم بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ تھوڑا سا وقت اللہ پاک نے ہمیں دیا، مختصر سی زندگی اللہ پاک نے دی۔ یہ زندگی جب پوری ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا تو ہم بھی کسی کو کہنے نہیں رہیں گے اور یہ سارا چھوڑ کر کے ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو ہم سب دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں۔ تو ماں اور بہنوں، ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا، تو جب مرنا تھا، دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں تھا، تو اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد لے کر اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ وہ مقصد ہمارے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرماتے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے یہ موت اور زندگی کے نظام کو چلایا کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ دین میں آتے ہیں اور دین میں ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا سے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ موت اور زندگی کے نظام کو چلایا، اللہ کہتے اس وجہ سے تاکہ ہم تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو پیاری ماؤں، بہنوں، جوان بچیوں، اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی، اس اللہ کے فرمان سے پتہ چلا کہ اچھے اعمال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ اگر مجھ سے، ہم سے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو رہا، اور اگر ہم سے اچھے اعمال نہیں ہوتے تو زندگی کا مقصد ہم سے پورا نہیں ہو رہا۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کیا ہوا مقصد اچھے اعمال کرنا، یہ اللہ پاک امتحان لینا چاہتا، دیکھنا چاہتا۔ اس لیے پیاری بہنوں، جوان بچیوں، اچھے اعمال کرنا ہی زندگی میں آنے کا مقصد ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں جیسا بوؤں گے، جیسی کھیتی کرو گے، جیسے دانہ ڈالو گے، آخرت میں اس کا پھل اور اس کا غلہ اور اس کا دھان تمہیں ملے گا۔ دنیا میں جیسا بوؤں گے، آخرت میں کھیت کاٹو گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے کہ دنیا میں تم آزاد نہیں ہو، دنیا میں کھیتی کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب ہے پیاری ماؤں بہنوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ ایک قیدی آدمی کو جب قیدی بنا کر قید خانے میں، جیل خانے میں ڈال دیا جاتا تو وہ وہاں پر آزاد نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی مرضی کا وہاں کھا نہیں سکتا، مرضی کا پی نہیں سکتا، مرضی کا پہن نہیں سکتا، مرضی کے مطابق سو نہیں سکتا، مرضی کے مطابق جو کام کرنا چاہے نہیں کر سکتا، بلکہ وہ قید خانے میں گیا تو وہاں کے قانون، وہاں کے اصول، وہاں کے ضابطہ کے اعتبار سے اس کو رہنا پڑے گا۔ وہاں اس کو کھانا وہ ملے گا جو وہاں کا قانون ہوگا، پینے کے لیے وہ ملے گا جو وہاں کا قانون ہوگا، وہ اس کو جوڑا پہنایا جائے گا جو قیدیوں کو پہنایا جاتا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق اگر کھانا پینا سونا چاہے تو مرضی کے مطابق نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے، اے میرے امت کے مردوں، میری امت کی عورتوں، تم دنیا میں قیدی بنا کر کے بھیجے گئے ہو، تم دنیا میں آزاد نہیں ہو، تم دنیا میں جو چاہو وہ نہیں کھا سکتے، تم دنیا میں جو پینا چاہو وہ نہیں پی سکتے، دنیا میں جو تمہاری مرضی اور جی میں آئے وہ پہننا چاہو تو نہیں پہن سکتے، تم یہاں پر قیدی ہو۔ یہ قید خانہ بنانے والا میرا اللہ ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جو ہم سب کا بالق ہے، جو ہم سب کا رازق ہے۔ وہ قید خانہ بنانے والے اللہ کا حکم چلے گا، لہذا اس نے جو قانون بنایا وہ قانون کے اعتبار سے ہمیں یہاں پر کھانا ہوگا، یہاں پینا ہوگا، یہاں پہننا ہوگا۔ ماؤں بہنوں جوان بچیوں، ہم آزاد نہیں ہیں، دنیا میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزادی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں دے گا، جنت میں آزادی ملے گی، وہاں پر مرضی چاہے اتنا کھائیں گے، مرضی چاہے پئیں گے، مرضی چاہے پہنیں گے۔ 70 جوڑی اللہ پاک رنگ برنگی ہمیں پہنائے گا، اور شوق پیدا ہوگا تو میرا اللہ وہاں پر شوق پیدا کرائے گا۔ وہاں پر فیشن کرنے کی جگہ اللہ پاک نے ایک ایمان والی خاتون، ایمان والی بہن، نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، صدقہ زکوٰۃ حج ادا کرنے والی اور پردے کا اہتمام کرنے والی، اللہ کی بندی کی فیشن کرنے کی جگہ، خواہشات پوری کرنے کی جگہ، موج مزہ کرنے کی جگہ میرے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ پیاری بہنوں، جنت میں جا کر خوب مزے اڑائیں گے، خوب فیشن کریں گے، خوب زیورات پہنیں گے، جیسا دل میں آئے گا ویسا ہم کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارے دلوں میں آئے گا، جو تمہارے خیالات میں آئے گا، تمہیں جنت میں وہ ملے گا۔ اس لیے پیاری بہنوں، جنت ہمارے لیے مزہ کرنے کی جگہ ہے،
دنیا میں ہم مزہ کرنے کے لیے نہیں آئے، یہاں تو پابند ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، یہاں تو ہم قیدی کی طرح پابند ہے۔ ہمیں یہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزے رکھنے کا ہمیں حکم ہے، صدقہ کرنے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، رشتہ داریوں کو نبھانے کا ہمیں حکم ہے، اپنے شوہروں کے کہا ماننے کا ہمیں حکم ہے، ہمیں پردہ کرنے کا حکم ہے، ہمیں جیسا جی میں آئے ویسا دیکھنے کی ہمیں یہاں اجازت نہیں۔ دیکھنے میں ہم پابند ہیں، ہم سننے میں یہاں پابند ہیں، جھوٹ اور بولنے میں ہم پابند ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، ایسا نہیں بول سکتے جس سے کسی کا دل دکھے۔ یہاں پابندیاں ہے، اس لیے دنیا میں ہمیں پابند رہ کر، قیدی بن کر کے ہمیں دنیا کی زندگی گزارنی ہے۔ ہم یہاں پر آزاد نہیں ہیں، لیکن بہت افسوس ہے میری پیاری ماؤں، پیاری بہنوں اور میری جوان بچیوں، بہت افسوس ہے۔ آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم آزادی کے ساتھ رہے، ہم پر کسی کی پابندی نہ ہو، ہم جو مرضی میں آئے وہ کریں۔ یاد رکھو یہ دنیا اس کے لیے نہیں، یہ دنیا کو قرآن کریم میں متاع الغرور کہا گیا، دھوکے کا سامان ہے۔ بہت سو کو دھوکہ دیا، مجھے بھی یہ دنیا دھوکہ دے دے گی، آپ کو بھی یہ دنیا دھوکہ دے دے گی، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں آزادی کا مت سوچو، میرے رب کو ناراض مت کرو، میرے اللہ کو ناراض مت کرو، میرے اللہ کے رسول کو ناراض مت کرو۔ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے ہم دنیا میں چین سے نہیں رہ سکتے، مزے سے نہیں رہ سکتے، سکون اور اطمینان سے ہم نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہم دنیا میں آزادی نہ سوچے۔ دنیا میں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھے اعمال کرنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے، تو ہم روزانہ، رات دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ یہ سوچے ہم سے آج کتنے اچھے اعمال ہوئے۔ کوئی ایسا عمل تو نہیں ہوا جس سے میرا خالق، میرا مالک، مجھے پیدا کرنے والا اللہ ناراض ہو جاتا ہو؟ کیا مجھ سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہوا کہ جس سے اللہ کے رسول علیہ السلام پسند نہ کرتے ہو؟ کیا ایسا عمل تو مجھ سے نہیں ہوا؟ یہ ہمیں دیکھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ پیاری بہنوں، پیاری ماؤں، پیاری جوان بچیوں، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ، سنو برابر یہ حدیث کو، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ میری زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے میری زندگی کا اور ہفتے کا عمل پیش ہوتا ہے۔ اگر میری زندگی میں اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیارے طریقے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر میری زندگی میں اللہ کے احکامات نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے نہیں ہے، جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ میرے اعمال پیش ہوتے ہیں تو میرے سرکار ان کا دل دکھتا ہے کہ ہائے، میں نے ان لوگوں کے لیے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ آج مجھے ان کے ایسے اعمال دیکھنے کا موقع ملے۔ میں نے اس لیے مدینہ میں قربانیاں دی تھی، ایک ساتھ میں نے پیارے میرے 70 صحابہ کرام کو شہید کروایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی اور چھوٹی سی آبادی تھی، اس میں ایک ساتھ 70 صحابہ کرام، 70 یعنی 70 صحابہ کرام کی بیویاں بیوہ ہو گئی۔
ارے پیاری ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بچیوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر ہماری یہ 150 250 300 کی یہ محلہ اور یہ بستی میں اگر 3 جنازے ایک ساتھ آ جائے تو ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلیں گے۔ 3 جنازے ایک ساتھ آ جائے ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلیں گے، گھر گھر میں صدمہ ہوگا، گھر گھر میں حادثہ ہوگا کہ یہ 3 جوانوں کے اچانک جنازے آ گئے، 3 جوان ہماری بیٹیاں بیوہ ہو گئی۔ سوچو تو صحیح، وہ نبی نے اپنے نظروں کے سامنے 70 صحابیہ عورتوں کو بیوہ کروایا، 70 صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کروایا۔ یہ کیوں کروایا تھا؟ اس لیے کہ یہ دین یہ ہم تک پہنچے، اللہ کے احکامات ہم تک پہنچے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیارا طریقہ یہ ہم تک پہنچے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی تھی۔ اب وہ نبی کے سامنے جب ہماری زندگی کے یہ اعمال پہنچیں گے تو کتنا صدمہ ہوگا، کتنا دکھ پہنچے گا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، خاص کر کے میں اپنی جوان بچیوں کو کہتا ہوں، میری جوان بچیوں، پیاری بچیوں، پیاری بچیوں، اے میری پیاری بچیوں، اپنی زندگیوں کو صحیح کر لو۔ یہ جوانی ڈل جائے گی، یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ جوانی، یہ جمال جس پر آج ہم ناز کرتے ہیں، چند دنوں کی یہ مہمان ہے، ہمارے پاس سے یہ جوانی چھین لی جائے گی، یہ خوبصورتی کو ہمارے پاس سے چھین لیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں دھوکے میں نہ رہے، دنیا میں ہم دھوکے میں نہ رہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم دنیا میں جو مرضی چاہے کر سکتے، ہم آزاد ہیں، یہ ہم نہ سوچیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ دیا، جو ہمیں دین دیا، وہ دین کے ساتھ میں دل سے ہم لگاؤ رکھے، اپنے دلوں سے، اپنے سینوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنے سینے سے لگائے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج اگر دنیا میں کوئی چیز یتیم ہے، یتیم بے سہارا، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین یتیم ہو چکا۔ کوئی میرے نبی کے دین کو سہارا دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی میرے نبی کے دین کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی میرے نبی علیہ السلام کے دین کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے نبی کا دین یتیم ہو چکا، سب جگہ سے اس کو دھکے پڑتے ہیں، دھکے کھانے پڑتے ہیں، سب جگہ سے دھکے دیے جاتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی بچہ یتیم ہو جائے، اچانک اس کا باپ جوان ہو، وہ چلا جائے، اس کی ماں بھی ساتھ میں رخصت ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے چھوڑ جائے، تو سارے اس کے رشتہ دار ان چھوٹے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والے ہو جاتے۔ اس کی پھوپھیاں وہ بچوں کو اپنے گود میں بٹھاتی، اپنے سینے سے لگاتی، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتی۔ ان بچوں کی خالائیں وہ بھی اپنے ان بچوں کو اپنا لیتی۔ کوئی خالہ کہتی ہے کہ میں اس بچے کو لے جاؤں گی، اپنا بچہ سمجھوں گی، کوئی خالہ کہتی ہے کہ یہ بچی تو میرے گھر رہے گی، میں اس کی پرورش کروں گی، میرے گھر سے یہ رخصت ہوگی۔ سب ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کا ایک ایسا دین ہے جو یتیم ہو چکا، کوئی ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا نہیں۔
سب جگہ سے دھکے کھاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ سب جگہ سے دھکے کھا رہا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، نبی علیہ السلام کے دین اور طریقے سے پیار کرو، محبت کرو، سینے سے لگاؤ، اپنی زندگیوں میں لاؤ، اپنی زندگیوں میں لاؤ، اپنے پہناوے میں لاؤ، وہ پہنو جو نبی علیہ السلام چاہتے، ایسا پردہ کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے، ایسی عبادت کرو، بندگی کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے، ایسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے، ایسی پاکیزہ صاف ستھری زندگی گزارو، اور گزار کر کے جب موت کا وقت آ جائے تو ہنستے ہنستے اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ اگر ایسی ستھری زندگی ہماری گزرے گی، موت کے وقت میں مرنے بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ارے کیا دنیا میں پھنسی ہے اللہ کی میری بندی، چل چل تو میرے پاس آ جا، ارجعی الی ربک، میرے پاس آ جا، دنیا کو چھوڑ میرے پاس آ جا، اور تو راضی اور خوش ہے میرے پاس آ جا۔ ایسے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آ جا میرا بندہ، آ جا میری بندی، بہت تھکی ہے تو دنیا میں، میرا بندہ بہت تھکا ہے دنیا میں، آ جا تو اور میرے پاس خوشی خوشی آ جا۔ اللہ کی طرف سے ایسا اعلان ہوگا جب کہ ہماری زندگی صحیح ہوگی۔ قرآن کریم میں کہا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اگر زندگی اچھی ہوگی، نیکی والی، تقوی والی، خدا جیسا چاہتا ویسی اگر ہماری زندگی ہوگی تو موت کے وقت اللہ پاک آسمان سے فرشتے بھیجیں گے، اور فرشتے بھیج کر کے موت کے وقت میں ہمیں تسلی دیں گے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، چلو تم ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ موت کے وقت میں آسمان سے آ کر کے ہمیں فرشتے تسلی دے تو کتنا مزہ آئے گا مرنے میں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یہ زندگی اللہ پاک نے مقصد لے کر کے ہمیں بھیجا ہے، ہم دنیاوی زندگی میں آزاد نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کو ہم سب کچھ نہ سمجھے، بلکہ یہاں پر ہمیں وہ کام کرنا جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کام کرنے کا ہمیں کہا، وہ کام کرنے کے ہم پابند ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی میں آزادی ہم کو جنت میں ملے گی، جنت میں خوب ہم کھائیں گے، پیئیں گے، مزے کریں گے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، جیسا تمہارے جیوں میں اور دلوں میں آئے گا ویسا وہاں پر تمہیں ملے گا، صرف خیال پیدا ہوگا اور وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی۔ ارے اصل تو ہمارا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، قرآن کہتا ہے جنت ہی اصلی ٹھکانہ ہے۔ جنت سے ہم چلے ہیں، ہمارے باپ دادا حضرت آدم حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت سے چلے تھے، اور ہم دنیا میں چند دنوں کے لیے سفر میں آئے ہوئے، اور پھر انشاءاللہ واپس ہم اپنے اصلی گھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اصل ہمارا ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ اس لیے ایسے اعمال کرے ہم، ایسی زندگی گزارے ہم، ایسے ستھری زندگی ہم گزارے کہ موت کے وقت مرنے میں مزہ آ جائے، ہم تو ہنستے ہنستے اللہ کو پیارے ہو جائے، لیکن ہمارے پیچھے ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں،
ہزاروں اللہ کے بندے اور بندیاں ہمارے پیچھے آنسو بہانے والی ہو، ہمارا جنازہ اٹھے، آسمان کے دروازے بھی رو پڑے، زمین کے ٹکڑے بھی رو پڑے، جس زمین کے ٹکڑوں پر ہم اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، جس آسمان کے دروازوں سے ہمارے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، وہ آسمان کے دروازے روئے ہماری موت پر، زمین کے وہ حصے روئے جہاں پر ہم بندگی کرتے تھے، جہاں پر ہم اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایسی موت بڑی مبارک کہی جاتی، ورنہ اگر ہماری زندگی ٹھیک نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، یہ مرنے والی مر گئی، یہ مرنے والا مر گیا، لیکن اس کے موت پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اور ایک ایمان والا، سچا ایمان والا، سچی ایمان والی اللہ کی بندی جب مرتی ہے تو زمین کا وہ حصہ، ارے اللہ کی بندیوں، میری پیاری بہنوں، میری جوان بچیوں، تم جس گھر میں اللہ کو یاد کرتے ہو، جس گھر میں تمہارا ماتھا زمین سے ٹکتا ہے، وہ زمین کا حصہ جب تمہارا جنازہ اٹھے گا تو بلک بلک کر کے روئے گا۔ کیا ہے؟ آج کے بعد یہاں پر یہ اللہ کی بندی اب یہ سجدہ نہیں کرے گی، وہ زمین روئے گی۔ کیسی پیاری اور یہ ستھری زندگی کہی جائے، ہماری موت پر اللہ کے بندے بندیاں تو روتی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسمان بھی روئے، زمین بھی روئے ہماری جدائیگی پر۔ ایسی ستھری زندگی گزارو، ایسی صاف زندگی گزارو، ایسی پاکیزہ زندگی گزارو، کوئی اللہ کا حکم مت توڑو۔ ارے میری پیاری بہنوں، کوئی اللہ کا حکم مت توڑو، مت توڑو، مت توڑو، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ اپنے شوہروں کو ناراض کرنے سے آپ کو ڈر لگتا، کیوں کہ یہ ہماری زندگی کے کام کاج بناتے ہیں، ہمیں کھانے کا، پینے کا، پہننے کا نظم کرتے۔ ارے سوچو تو صحیح، تھوڑی سی زندگی میں کام کرنے والا ہمارا شوہر، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، تم ان کو ناراض کرتے ہوئے ڈرتے ہو۔ ارے وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزاق اللہ جس نے ماں کے پیٹ سے آج تک پالا ہے، آج تک اسی مالک کی دی ہوئی آنکھوں سے ہم دیکھتے، اسی مالک کی دی ہوئی زبان سے بولتے، اسی مالک کے دیے ہوئے کان سے سنتے، اسی مالک اور خالق کے دیے ہوئے دل و دماغ سے ہم سوچتے، اسی مالک کے دیے ہوئے ہاتھوں سے ہم کام کاج کرتے، اسی مالک کے دیے ہوئے پاؤں سے ہم برابر چلتے۔ ارے اس مالک اور خالق، اس نے اتنا سارا دیا، ہمیں زندگی دی، آج تک وہ کھلاتا پلاتا پہناتا، اور جب تک ہم رہیں گے زندگی میں وہ کھلائے گا پلائے گا پہنائے گا۔ اس مالک اور خالق کا اتنا بھی حق نہیں کہ اس کا کہا مانا جائے، قدم قدم پر اس کو ناراض کیا جائے، یہ مالک اور خالق کا حق۔ معمولی دنیا کا کام کر لیا ہمارے باپ نے، ہمارے شوہر نے، بڑے بھائی نے، تو شوہر کا منہ 24 گھنٹہ ہماری زبان پر رہتا ہے، ابا کا تذکرہ 24 گھنٹہ ہماری زبان پر رہتا ہے، تو وہ میرے اللہ کہاں چلے گئے؟ وہ میرے اللہ کی یاد، ان کا تذکرہ کہاں چلا گیا؟ جو میرے اللہ نے تو سب کچھ دیا ہے، میرے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، میرے اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ نعمتیں دی، یہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے، وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کہاں چلی گئی؟ اس لیے پیاری بہنوں، بہت دل سے کہتا ہوں، پیاری بہنوں، بہت دل سے پھر سے کہتا ہوں، میری پیاری بہنوں،
او میری پیاری بہنوں، او میری پیاری بہنوں، او جوان میری بچیوں، یہ زندگی ڈلتی جا رہی ہے، یہ زندگی ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ ذرا اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو سنبھال لو، ایسے کام مت کرو اللہ کے واسطے، ایسے کام مت کرو جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہوتے ہو۔ ایسے کام مت کرو، ایسے کام مت کرو، ورنہ یہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی، جب یہ آنکھیں بند ہو جائے گی تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسی زندگی گزاری۔ قبر میں جب ہم سوئیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسی زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاکیزہ فرمان ہے، بئس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا، بئس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا، بئس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا۔ میرے آقا فرماتے وہ بندہ، وہ بندی بڑی خراب ہے، وہ بندہ بندی بڑی بری ہے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جائے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے، اور یہ بھول جائے کہ ایک مرتبہ مجھے قبرستان جانا ہے، مجھے اکیلے قبر میں سونا ہے، اور یہ میرا بدن پھول جائے گا، پھٹ جائے گا، یہ بولتی زبان کو کیڑے کھائیں گے، یہ دیکھتی خوبصورت آنکھوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، یہ میرے رخسار اور یہ میرے چہرے کا حسن و جمال یہ چھین لیا جائے گا۔ یہ جو بھول جائے یہ بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ اس لیے دنیا میں آنے کے مقصد کو یاد رکھو اللہ کے بندیوں، دنیا میں آنے کے مقصد کو یاد رکھو۔ ایک دن قبر میں جا کر سونا ہے، اس کو مت بھولو۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ایک اور حدیث میں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ارے ہوشیار وہ نہیں جو اچھے اچھے جوڑے پہن کر دکھاوا کرے، ہوشیار اس کا نام نہیں جو اپنے حسن و جمال اور اپنے سنگار کو اور اپنے زیورات کو اور اپنی فیشن کی چیزوں کو دوسروں کو دکھایا کرے، وہ ہوشیار نہیں ہے۔ میرے ہوشیار نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہوشیار تو وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے، اس کا نام ہوشیار ہے، اس کو کہتے سمجھدار۔ دنیا میں بنگلے بنانے والا سمجھدار نہیں، دنیا میں کاروبار بسانے والا سمجھدار نہیں، دنیا میں اپنی جائیداد بڑھانے والا سمجھدار نہیں۔ سمجھدار اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے وہ ہے جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں کام آنے والے اعمال یہ دنیا میں کرے، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھدار کہا۔ اس لیے ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، یہ دنیا چھوٹ جائے گی، کب چھوٹے گی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ارے پیاری بہنوں، سوچو ہمارے گھر میں بھی ہم سے پہلے بہت سارے رہتے تھے، ہمارے دادا تھے، ہماری دادی ماں تھی، کسی کے گھر میں نانا تھے، کسی کے گھر میں نانی تھی، ارے کسی کے گھر میں اپنی ماں تھی، لیکن آج نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ وہ پچھلے رمضان میں ہمارے گھر میں اپنی ماں کی چارپائی بھی تھی، لیکن آج وہ ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ کہاں چلی گئی میری ماں؟ کہاں چلا گیا میرا باپ؟ کہاں چلے گئے میرے دادا؟ کہاں چلے گئے میرے لالا؟ بہت سی اللہ کی بندیوں کے شوہر جو گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں وہ ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ گزشتہ رمضان میں وہ ہمارے لیے افطاری لایا کرتے تھے، آج ہمارے گھر میں وہ نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ؟ کہاں گئے؟ بہت سو شوہروں کے سامنے ان کی بیویاں آج نہیں ہے،
جو گزشتہ رمضان میں تھی، پچھلے رمضان میں، اس سے پہلے تھی، آج ان کے پاس بیویاں نہیں ہے، کہاں چلی گئی؟ ارے جہاں پر وہ ہمارے شوہر گئے، ہمارے ابا گئے، ہمارے ماں گئی، ہمارے باپ گئے، اسی جگہ پر ہم سب کو جانا ہے۔ یہ دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی، یہ رشتہ داری در کی در رہ جائے گی۔ یہ وقت آنے سے پہلے پہلے میری ماؤں، میری بہنوں، میری جوان بچیوں، یہ زندگی کی قدر کر لو۔ واقعے میں آج زندگیاں بہت غفلت میں گزر رہی ہے، اللہ معاف کرے، بہت غفلت میں گزر رہی ہے۔ کوئی پرواہ نہیں اللہ کا حکم مجھ سے پورا ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ مجھ سے پورا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ غفلت کے ساتھ میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہے، اس لیے ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ ملا ہے، بڑا مبارک مہینہ۔ ارے یہ مہینہ مہمان بن کر ہمارے پاس آیا۔ سوچو ہماری زندگی میں کتنے رمضان کے مہینے آئے اور چلے گئے، تو یہ رمضان کا مہینہ بھی چلا جائے گا، چلا جائے گا۔ لیکن بڑی خوش قسمت ہے وہ بہن، وہ ہماری ماں، وہ ہماری بچی، وہ اللہ کا بندہ بڑا خوش قسمت ہے جو رمضان کے مہینے کو رمضان کی ترتیب پر گزارے، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینے کے جو دن باقی ہے قدر کر لو، قدر کر لو۔ بڑے شوق سے روزے رکھو، بڑے شوق سے تراویح پڑھو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں رہا کرو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، درود شریف کثرت سے پڑھو، استغفار کثرت سے پڑھو، اور تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھو۔ حدیث پاک میں کہا گیا رمضان کے روزے کی حالت میں یہ زیادہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بہت کثرت سے پڑھو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی پڑھو، خوب پڑھو۔ اسألک الجنت وأعوذ بک من النار، اسألک الجنت، اسألک الجنت، یہ بھی بہت پڑھو۔ وأعوذ بک من النار، یہ بھی بہت پڑھو۔ یہ چار کلمے خوب پڑھو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت، وأعوذ بک من النار، یہ بہت پڑھو۔ یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، چند دن رہ گئے، چند دن رہ گئے، اس لیے اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مزاج رکھو، اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلاؤ، محتاج بن کر کے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلا کر کہو، اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میری زندگی غفلت میں گزر گئی، مجھے معاف کر دے اللہ، میرا اللہ معاف کر دے گا۔ پیاری بہنوں، میرا اللہ معاف کر دے گا، میرا اللہ معاف کر دے گا، واقعے میں میرا اللہ معاف کر دے گا۔ اپنی پچھلی زندگی سے میرے اللہ سے توبہ کرو، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ سے مانگ لو۔ یہ اللہ نے مہینہ اس کے لیے دیا۔ تہجد میں آپ اٹھتی ہو اور روزہ رکھنے والوں کے لیے کھانا پکاتی ہو، اللہ پاک آپ کی یہ خدمت کو قبول کرے۔ لیکن کھانا پکانے سے 15-20 منٹ پہلے آپ اٹھ جاؤ، یا جلدی کھانا پکا کر کھا کر آدھا گھنٹہ بچ جائے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جو موقع ملے تہجد کی نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رو۔ میرے اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ آج دنیا کی چیزوں کے لیے ہم روتے، لیکن اپنی گناہوں کی بخشش کرانے کے لیے کبھی نہیں روتے۔
میرے اللہ کے سامنے رو. میرا اللہ ہمارے رونے کو بہت پسند کرتا ہے. سحری کے وقت، تہجد کے وقت میں رو، افطار کے وقت میں رو. اپنے لیے مانگو، اپنی اولاد کے لیے مانگو، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے مانگو. کیا مانگو گے؟ کیا مانگو گے اللہ سے؟ ارے سب کچھ مانگو اللہ سے، لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنے اور اپنی اولاد اور قیامت تک کے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ سے مانگو. ایک بات دل میں آتی ہے، یہاں جو میری جوان بچیاں بیٹھی ہے، میں ان سے کہتا ہوں، اے میری جوان بچیوں، اے میری جوان بچیوں، میں ایک باپ کی حیثیت سے آپ کو نصیحت کرتا ہوں. ابھی ایک ایک چوراہے پر، ایک ایک ہوٹل میں، ایک ایک ہسپتال میں، ایک ایک کالج میں، اور ایک ایک اسکول میں، اور ایک ایک راستے پر تمہارے ایمان کو لوٹنے والے لٹیرے کھڑے. میرے نبی کی امت کی بچیوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے. بہت سے میری نبی کی امت کی بچیوں کے ایمان کو لوٹ لیا. اے میری جوان بچیوں، اے میری جوان بچیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے اسلام کی حفاظت کرو. اللہ سے مانگ لو، اللہ سے مانگ لو کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، مجھ سے کوئی غلط کام مت کروا. اگر کوئی غلط کام ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. معافی مانگ لو، معافی مانگ لو. اپنے گناہ پر جمے مت رہو، اللہ معاف کر دے گا. معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو. تہجد کے وقت میں، افطار کے وقت میں، جب مرضی چاہے اللہ سے مانگ لو. اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ تواب ہے. ایک مرتبہ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ پچھلی زندگی پر معافی کا قلم پھیر دے گا. اس لیے میری پیاری ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بچیوں، اللہ کے سامنے دل سے توبہ کر لو. پچھلی زندگی پر دل سے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر لے گا. اور یہ رمضان کے مہینے کو ضائع مت ہونے دو. اپنے گھروں میں رہ کر جتنا ہو سکے عبادت بندگی کیا کرو، پردے کا اہتمام کرو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو. اگر یہ زندگی ایسی پابندی والی گزرتی رہے گی تو مرنے کے ساتھ ہی ہمیں مزے ہی مزے رہیں گے. اور اگر یہی عیاشی والی، بدماشی والی، آزادی والی زندگی ہماری گزرتی رہی تو جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی تب پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی اور کیسی زندگی گزار کر کے ہم آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے احکامات ہماری زندگیوں میں داخل کرنے کی اللہ ہمت توفیق عطا فرمائے. صحیح دین پر اللہ پاک چلنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو، مختصر دعا کر لو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین. اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ پاپی ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگیاں غفلتوں میں ضائع ہو گئی، اے اللہ گناہ کرتے کرتے ہم نے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ اے میرے مولا تو بڑا غفار ہے، بڑا تواب ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہماری پچھلی زندگیوں پر معافی کا کلم پھیر دو۔ اے میرے مولا کریم جو زندگیاں باقی ہے اس میں نیک صالح اچھے اعمال کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم تو ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو نیک بنا۔ اے میرے مولا یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، میرے مولا آج دوسروں کے جنازے ہم دیکھتے، دوسروں کے موت کی خبریں سنتے، اے میرے مولا کل ہماری موت کا اعلان ہوگا، ہمارا یہ بدن پڑا ہوا ہوگا، ہمارے رشتہ دار ہمارے چاروں طرف کھڑے ہو کر کے رو رہے ہوں گے، وہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ اے میرے مولا وہ موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ ہمارے ہاتھ میں، دو عشرے گزر گئے۔ اے میرے مولا اس کا ایک ایک دن، اس کی ایک ایک رات بڑی قیمتی ہے۔ اے میرے مولا غفلت میں گزرنے سے حفاظت فرما۔ اے میرے مولا رات دل تجھے یاد کرنے کی، تجھے منانے کی، تیرے کلام کے پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے مولا شریعت سنت کے مطابق ہمیں ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بہت کام کرے، بہت عمل کرے، لیکن آپ کے اور آپ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اے میرے مولا صحیح ڈھنگ سے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہمیں ہر کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم جو زندگی باقی ہے میرے مولا گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں، ہماری اولاد اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، دیندار بنا۔ ہماری اولاد اور نسلوں میں حافظ قرآن بنا، عالم دل بنا، خادم دل بنا، داعی دل بنا۔ میرے مولا ہمیں، ہماری اولاد اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما، اسباب مہیا فرما۔ میرے مولا ہمیں، ہماری اولاد اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جیلوں میں، کورٹوں میں، ہسپتالوں میں جانے سے، آپریشن ہونے سے، پولیس چوکیوں میں مجرم بن کر جانے سے، حاسدین کی حسد سے، ساحرین کے سحر سے، شریروں کی شرارت سے، بدماشوں کی بدماشی سے حفاظت فرما۔ اے میرے مولا جب ہماری موت کا وقت آئے، زبان پر کلمہ جاری ہو، دل میں تیری ملاقات کا شوق ہو، اے میرے مولا کلمہ پڑھتے پڑھتے تیرے پاس آنے کی ہمیں میرے مولا ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے تیری ملاقات کے شوق میں ہم دنیا چھوڑ کر کے تیرے پاس آئے۔ اے میرے مولا یہ رمضان کے جو دن باقی ہے
قدردانی کے ساتھ ہمیں گزارنے کی ہمت توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہماری جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ جتنی ہماری ماں بہنیں یہاں جمع ہوئی میرے مولا ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کے جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرما، ان کے دلوں میں جو جائز جذبات ہیں میرے مولا آپ ہی بہتر جاننے والے ہو، میرے مولا ان سب کے جائز جذبات اور تمنا پوری فرما۔ میرے مولا ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو میرے مولا جس لائن سے دکھی ہو آپ بہتر جاننے والے ہو، میرے مولا ان کے دکھوں کو، دردوں کو، حالات کو، آزمائش کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا کریم، میرے مولا ہم جب تک یہاں پر رہے میرے مولا خیر وجود میں آئے ایسا فیصلہ فرما۔ میرے مولا تو ہماری دعاؤں کو بعض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ میرے مولا آپ کے بہت سے بندوں نے، بہت سی بندیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، بہت سو نے امیدیں لگائی، سب کی جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرما۔ میرے مولا یہاں آنے کے بعد بھی بہت سے تیرے بندے ملے، انہوں نے اپنی اپنی بیماریاں اور حالات اور پریشانیوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ اے میرے مولا تو سب کے حالات کو ختم فرما، سب کو شفا کامل عطا فرما۔ جن تیرے بندوں نے جو جو مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا میرے مولا تو ان کو اپنے مقصد میں کامیاب فرما۔ اے میرے مولا کریم تو ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ میرے مولا پوری امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی، اعمال کی، اسلام کی حفاظت فرما۔ حرمین شریفین کی، روضہ مقدسہ کی، بیت المقدس کی، پوری دنیا کے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی اور ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیر کے لائن کی دعا مانگی ہو اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہو ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔